آپ جس کے پاس سے روحانی برکت حاصل کرتے ہیں اس کی آپ مدد کرنا چاہیے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، گئے وقت ہم کورنتھیوں کے نام پولس رسول کا خط یعنی کہ دوسرا خط باب 7 اور اس کی آیت 2 سے غور کرنا شروع کرے تھے، اور ہم باب 7 کو ختم کرے تھے۔ اس کے بعد ہم باب 8 اٹھائے تھے اور اس کے پہلے 2 آیتوں پہ غور کرے تھے۔ اب ہم کلام کے نئے حصے پہ آئیں گے اور پڑھیں گے کورنتھیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط باب 8 اور اس کی آیت 3 سے 5 تک۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے مقدور کے موافق بلکہ مقدور سے بھی زیادہ اپنی خوشی سے دیا، اور اس خیرات اور مقدسوں کی خدمت کی شراکت کی بابت ہم سے بڑی منت کے ساتھ درخواست کی، اور ہماری امید کے موافق ہی نہیں دیا بلکہ اپنے آپ کو پہلے خداوند کے اور پھر خدا کی مرضی سے ہمارے سپرد کیا۔ پیارے بھائی اور بہن، آپ اور میں یہ محسوس نہیں کر سکتے کہ ان کے آپس میں کتنی محبت تھی۔ آج ہماری کلیسیا میں مل جل کے اور ایک ساتھ رہنے کے بارے میں بات کرتے ہیں، مگر میں آپ لوگوں کو یہ بولنا چاہوں گا کہ آج ہماری کلیسیا میں بات دکھائی نہیں دیتی ہے۔ ہمارے نظروں سے یہ بات ہٹ گئی ہے۔ باہر کے لوگوں کو دینے کے لیے آج کلیسیا تیار ہے، مگر ہماری خود کی کلیسیا میں جو ضرورت مند ہیں، کیا ان کو نہیں دینا چاہیے کیا؟ میرے بھائی اور بہن، ہو سکتا ہے کہ آج آپ جس کلیسیا میں شامل ہوتے ہیں اس کلیسیا میں کافی لوگ ضرورت مند رہیں گے۔ کیا آپ اپنے ہاتھ ان کے طرف بڑھا رہے ہیں کیا ان کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے؟ آیت 5 پڑھیں گے، اور ہماری امید کے موافق ہی نہیں دیا بلکہ اپنے آپ کو پہلے خداوند کے اور پھر خدا کی مرضی سے ہمارے سپرد کیا۔ تو میرے بھائی اور بہن، یہاں اگر ہم غور کریں گے تو سب سے پہلا کام جو ان لوگوں کرے وہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو پوری طریقے سے خدا کے حوالے کر دیے۔ دوسری بات جو یہاں ہوئی وہ یہ تھی کہ ان لوگوں اپنے آپ کو یسوع مسیح کا کام کرنے کے حوالے کر دیے۔ دوسرے الفاظوں میں ان لوگوں یسوع مسیح کے کام کے لیے بک گئے تھے۔ خدا کے مرضی کے مطابق ان لوگوں اپنے آپ کو پولس کے حوالے کر دیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں پولس کی مدد کرے تاکہ پولس جو ہیں لوگوں کے سامنے یسوع مسیح کی خوشخبری سنائے ویسا۔ تو اگر ہم ان لوگوں پہ غور کریں گے تو یہ لوگ خدا کے لیے بک گئے تھے۔ میرے بھائی اور بہن، اگر ہم پولس کے پہلے خط پہ جو انہوں کورنتھیوں کو لکھے تھے غور کریں گے تو انہوں ان لوگوں کو یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں لکھے تھے اور جنت کے بارے میں لکھے تھے، اور ان لوگوں تقریباً یہ بولنے کو تھے کہ بھائی پولس ہم کو جو ہے جنت کے بارے میں بتاؤ۔ اس کے بعد پولس ان لوگوں کو ایک خاص بات بولنے کو لگے۔ انہوں اپنے پہلے خط میں ان لوگوں کو لکھتے ہیں، اب اس چندے کی بابت جو مقدسوں کے لیے کیا جاتا ہے، جیسا میں نے گلاطیہ کی کلیسیاؤں کو حکم دیا ویسا ہی تم بھی کرو۔ تو انہوں کورنتھیوں کے کلیسیا کو سچائی بتانا چاہتے تھے، اور یہاں انہوں اپنے دوسرے خط میں ان لوگوں کو لکھتے ہیں کہ ان لوگوں جب چندہ دیتے ہیں تو کڑکڑا کے نہیں دینا چاہیے۔ مکی دنیا کے جو ایمان رکھنے والے تھے غریبی میں بھی خوشیوں کے ساتھ دیے۔ میرے بھائی اور بہن، یہ ایک زبردست بات ہے کہ دل کھول کے اور خوشی کے ساتھ دینا۔ خدا جو ہے جو لوگ اپنے دل کے خوشی سے دیتے ہیں ان کو پسند کرتا ہے۔
اس کے روحانی برکت کے لیے یروشلم کی کلیسیا پہ ان کا ایک بہت بڑا قرض تھا جو ان لوگاں ادا کرے۔ ان لوگاں یروشلم کی کلیسیا سے خوش خبری سنے۔ پولس رسول گلاطیوں کے خط میں لکھتے ہیں، کلام کی تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو سب اچھی چیزوں میں شریک کرے۔ اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ خدا کے خدمت گزار کو دینا۔ تو میرے دوست، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس کے پاس سے روحانی برکت حاصل کرتے ہیں اس کی آپ مدد کرنا چاہیے۔ خدا کا جو کام کرتے ہیں ان لوگوں کو دینا آپ کا فرض ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یسوع مسیح ہیکل میں وہ سب لوگوں پہ نظر کر رہے تھے جو ہیکل کے خزانے میں پیسہ ڈال رہے تھے۔ آج بھی یسوع مسیح ہم سب پہ نظر رکھ رہے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ جب نذرانی کی تھیلی آپ کے اور میرے پاس آتی ہے تو ہم کتنا دیتے ہیں۔ تو یسوع مسیح وہ لوگوں پہ نظر رکھ رہے تھے جو ہیکل کے خزانے میں ڈال رہے تھے۔ دولت مند آئے اور ڈھیر سارا پیسہ خزانے میں ڈالے، مگر ایک غریب بیوہ عورت تھی جو صرف 2 دمڑی خزانے میں ڈالی۔ تو یا خداوند یسوع مسیح اپنا خیال ظاہر کرے۔ انہوں ان کے شاگردوں کو بولنے کو لگے کہ یہ بیوہ عورت دولت مندوں سے زیادہ ڈالی ہے۔ پیارے بھائی بہن، جب دینے کی بات پیدا ہوتی ہے تو لوگ اپنا دل کھول کے دینا نہیں چاہتے۔ تو مکی دنیا کے ایمان رکھنے والے اپنے آپ کو خدا کو دے دیے۔ اور میرے دوست، اگر آپ خدا کے پاس نہیں ہیں، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو خدا کو نہیں دیے ہیں، تو آپ کے طرف سے خدا کو کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اگر خدا کے پاس آپ کا ہاتھ نہیں ہے تو آپ کے ہاتھ میں جو نذرانہ ہے وہ بھی خدا کو نہیں چاہیے۔ تو پولس رسول بولتے ہیں، مصیبت کی بڑی آزمائش میں ان کی بڑی خوشی اور سخت غریبی نے ان کی سخاوت کو حد سے زیادہ کر دیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے مقدور کے موافق بلکہ مقدور سے بھی زیادہ اپنی خوشی سے دیا، اور اس خیرات اور مقدسوں کی خدمت کی شراکت کی بابت ہم سے بڑی منت کے ساتھ درخواست کی، اور ہماری امید کے موافق ہی نہیں دیا بلکہ اپنے آپ کو پہلے خداوند کے اور پھر خدا کی مرضی سے ہمارے سپرد کیا۔ میرے بھائی اور بہن، پولس رسول یسوع مسیح کی منادی کے تیسرے سفر میں پولس چندہ جمع کرے یروشلم کی کلیسیا کے لیے جو غریب تھے دینے کے لیے۔ مکی دنیا کے کلیسیاں چندہ دیے، حالانکہ ان لوگ غریب تھے۔ پولس سوچے بھی نہیں ہوں گے کہ یہ لوگ اتنا دے سکتے، مگر ان لوگ اپنا دل کھول کے دیے، جو کہ یہ ایک اچھی بات تھی۔ ایسا دینا ان کے طرف سے ایک قربانی تھی۔ ان لوگ خود غریب لوگ تھے، مگر ان لوگ مدد کرنا چاہتے تھے۔ میرے بھائی اور بہن، ہم کتنا دیتے ہیں وہ گنتی میں نہیں آتا، مگر ہم کیوں دیتے ہیں اور کیسے دیتے ہیں گنتی میں آتا ہے۔ خدا کو وہ نذرانے نہیں ہونا ہے جو کوڑ کوڑا کے دیے جاتے ہیں، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ یہ کلیسیاں کس طریقے سے دی ہیں اس طریقے سے دینا چاہیے۔ آیت 6 پڑھیں گے، اس واسطے ہم نے تیتس کو نصیحت کی کہ جیسے اس نے پہلے شروع کیا تھا ویسے ہی تم میں اس خیرات کے کام کو پورا بھی کرے۔ تو پولس رسول کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے مکی دنیا کی کلیسیاں خیرات کری، ویسا کورنتھیوں کی کلیسیا بھی خیرات کرنا۔ اگر ایک شخص کا واقعی میں امتحان کر سکتے بولے تو وہ اس کے دینے کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ ایک صاحب بولنے کو لگے کہ عبادت کے لیے 3 کتابوں کی ضرورت ہے۔ پہلی کتاب ہے بائبل، دوسری کتاب ہے گانے کی کتاب، اور تیسری کتاب ہے اپنے خود کے جیب کی کتاب۔ تو پیارے بھائی اور بہن، دینا جو ہے خدا کے عبادت کا ایک حصہ ہے۔
اگر خیرات کرنا ہمارے دل میں نہیں ہے تو خدا سے دعا کرنا کہ خدا ہم کو خیرات کرنے والا دل دے۔ آیت 7 میں پولس بولتے ہیں، پس جیسے تم ہر بات میں ایمان اور کلام اور علم اور پوری سرگرمی اور اس محبت میں جو ہم سے رکھتے ہو سبقت لے گئے ہو، ویسے ہی اس خیرات کے کام میں بھی سبقت لے جاؤ۔ یہاں پولس ان لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ ان لوگاں ایمان میں قائم تھے، ان لوگاں گواہی دے سک رہے تھے، ان لوگوں کے پاس حکمت تھی اور محنتی تھے، اور ان لوگاں پولس اور دوسرے رسولوں سے محبت رکھتے تھے، اور انہوں بولتے ہیں کہ ان لوگاں خیرات دینے میں بھی ہمیشہ قائم رہنا۔ آیت 8 میں پولس بولتے ہیں، میں حکم کے طور پر نہیں کہتا بلکہ اس لیے کہ اوروں کی سرگرمی سے تمہاری محبت کی سچائی کو آزماؤں۔ تو پولس رسول یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آج جو دینا ہے وہ شریعت کے ذریعے سے نہیں ہے یا رسم و ریتوں کے ذریعے سے نہیں ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں گے تو کئی ایمان رکھنے والے یہ بولتے ہیں کہ ہم اپنا نذرانہ خدا کو دینا۔ نذرانہ جو ہے پرانا عہد نامہ کی بات تھی۔ پرانا عہد نامہ میں یہ حکم بطور تھا، مگر نیا عہد نامہ میں نذرانہ دینا اچھی بات ہے، مگر نذرانہ دینے کا حکم مسیحی لوگوں پہ لاگو نہیں ہونا۔ یا یہ آیت میں دیکھیں گے تو پولس رسول لکھتے ہیں، میں حکم کے طور پر نہیں کہتا۔ تو انہوں کورنتھیوں کی کلیسیا کو اس لیے دیو نہیں بول رہے ہیں کیونکہ یہ حکم ہے، بلکہ پولس چاہتے ہیں کہ کورنتھیوں کی کلیسیا اپنے دل میں خدا کی محبت ظاہر کرنے کے لیے دینا چاہیے۔ مقدونیہ کی کلیسیاں دینے کے ذریعے سے یہ ظاہر کرے کہ ان لوگاں خدا سے محبت رکھتے ہیں۔ میرے بھائی اور بہن، واقعی میں آج اگر ایک شخص کا امتحان کر سکتے ہیں بولے تو وہ ہے خدا سے انہیں محبت رکھتا ہے یا نہیں، تو اس کے جیب کے کتاب کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، یعنی کہ انہیں جب خدا کو پیسہ دیتا ہے تو کس نیت سے انہیں دیتا ہے، وہ بڑھیا بات ہے۔ اگر انہیں کڑکڑاتے ہوئے دیتا ہے اور 1000 روپے دیتا ہے تو اس کا دینا بیکار ہے، بجائے ایک آدمی جو شاید 1 روپیہ دیتا ہوں گا لیکن خوشی کے ساتھ اور دل کھول کے دیتا ہے تو اس کا نذرانہ خدا کے نظروں میں قبول ہوتا ہے۔ تو پولس رسول کورنتھیوں کی کلیسیا سے یہ چاہتے تھے کہ ان لوگاں خیرات کرنے میں بھی اول نمبر رہنا۔ جب آپ کسی سے محبت رکھتے ہیں تو آپ اس کو اپنا وقت دینا چاہیں گے، ہے نا، اور اس پہ توجہ کرنا بھی چاہیں گے اور اس کے ضرورتوں کو بھی پورا کرنا چاہیں گے۔ اگر آپ مدد کرنے میں آپ کا ہاتھ روکتے ہیں تو آپ کے پاس اتنی محبت نہیں ہے جتنی محبت آپ ظاہر کرتے ہیں۔ آیت 9 میں پولس بولتے ہیں، کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ وہ اگرچہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ۔ تو میرے بھائی اور بہن، اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خیرات کیسا کرنا چاہیے تو یہاں آپ یسوع مسیح کو دیکھ سکتے۔ یسوع مسیح اپنے آپ کو دے دیے۔ یسوع مسیح دولت مند تھے مگر انہوں غریب بن گئے۔ انہوں یہ زمین پہ آ گئے اور ایک غریب کی جگہ لیے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، جنت کو چھوڑ کے یہ زمین پہ آنا اور بیت لحم میں پیدا ہونا اور ناصرت میں زندگی گزارنا اور جو ہے یروشلم کے دیوار کے باہر صلیب پہ چڑھائے جانا اور ان کو قبر میں اتارنا۔ یسوع مسیح دولت مند تھے مگر آپ کے اور میرے لیے غریب بن گئے۔ اگر ایک خدا ایسا کرا ہے تو آپ سوچ سکتے کہ اس کے دل میں آپ کے اور میرے لیے کتنی محبت تھی ہوں گی۔ یسوع مسیح ہمارے لیے ایک بہت بڑا مثال بن گئے کہ انہوں ہم کو بتائے کہ ہم کیسا خیرات کرنا چاہیے۔
ہم ان کے قدموں پہ چلنا چاہیے۔ آیت 10 پڑھیں گے، یہاں لکھا ہوا ہے، اور میں اس امر میں اپنی رائے دیتا ہوں کیونکہ یہ تمہارے لیے مفید ہے، اس لیے کہ تم پچھلے سال سے نہ صرف اس کام میں بلکہ اس کے ارادے میں بھی اول تھے۔ میرے بھائی اور بہن، ایسا لگتا ہے کہ کورنتھیوں کی کلیسیا وعدہ کر چکی تھی کہ وہ دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ 1 سال پہلے سے دینا شروع کر دیے تھے۔ تو یہاں اب سوال یہ پیدا ہونے کو لگتا ہے کہ کیا مسیحی لوگ وعدے کر سکتے ہیں کیا، وہ بھی خیرات دینے کے لیے؟ تھوڑے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مسیحی لوگ خیرات دینے کا وعدہ نہیں کرنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ جاننا ضروری ہے کہ دوسرے چیزوں کے لیے، یعنی کہ دنیا داری کے چیزوں کے لیے ہم وعدے کرتے ہیں، تو خدا کے کام کے لیے کیوں نہیں وعدہ کرنا؟ بالکل وعدہ کرنا چاہیے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ برابر مہینے کے دوسرے تاریخ کو ہم گھر کا کرایہ دیں گے، کرتے ہیں نا وعدہ؟ ہم جب اسکوٹر یا موٹر سائیکل یا پھر موٹر یا پھر گھر یا پھر جائیداد خریدتے ہیں تو باقاعدہ کاغذاتوں پہ دستخط ہوتے ہیں اور وعدے کیے جاتے ہیں، تو کیوں ہم خدا کے کام کے لیے وعدہ کرنے کے لیے پیچھے ہٹنا چاہیے؟ ہم 2 کام کرنا ضروری ہے، ایک تو خدا کے لیے وعدہ کرنا اور دوسرا یہ کہ وہ وعدے کو ہمیشہ رکھنا۔ پیارے بھائی بہن، جب ہم دنیا کے لیے وعدے کرتے ہیں تو کیا خدا کے لیے وعدے کرنا نہیں چاہیے کیا؟ بالکل، میرا تو یہ خیال ہے کہ ہم خدا سے وعدے کرنا اور وہ وعدوں کو رکھنا۔ آیت 11 پڑھیں گے، پس اب اس کام کو پورا بھی کرو تاکہ جیسے تم ارادہ کرنے میں مستعد تھے ویسے ہی مقدور کے موافق تکمیل بھی کرو۔ تو پولس رسول یہاں یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ ان لوگاں اپنے وعدے کو قائم رکھنا چاہیے۔ آیت 12 پڑھیں گے، کیونکہ اگر نیت ہو تو خیرات اس کے موافق مقبول ہوگی جو آدمی کے پاس ہے، نہ اس کے موافق جو اس کے پاس نہیں۔ تو یہاں کچھ ہے جس میں ہم کو غور کرنا ضروری ہے۔ ہر ایک آدمی کو جو دینا ہے وہ اس کے مطابق دینا ہے جو اس کے پاس ہے، اور یہ کام انہیں اپنے دل کے مرضی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ آیت 13 پڑھیں گے، یہ نہیں کہ اوروں کو آرام ملے اور تم کو تکلیف ہو۔ تو یہاں پولس رسول کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی پہ بھی بوجھ ڈالنا نہیں چاہیے۔ آیت 14 پڑھیں گے، بلکہ برابری کے طور پر اس وقت تمہاری دولت سے ان کی کمی پوری ہو تاکہ ان کی دولت سے بھی تمہاری کمی پوری ہو اور اس طرح برابری ہو جائے۔ پیارے بھائی بہن، ہو سکتا ہے کہ خدا آپ کو ایک سکوٹر دیا ہوگا، ایک اچھا سا گھر دیا ہوگا اور آپ کے گھر میں ہر چیز دیا ہوگا۔ یا میں آپ کو یہ بولنا چاہوں گا کہ خدا آپ سے امید رکھتا ہے کہ آپ اس کے کام کے لیے بھی یہ چیزوں کا استعمال کریں۔ تو جو دینے کی قابلیت رکھتا ہے انہیں دینا چاہیے، اور جو قابلیت نہیں رکھتا ہے اس پہ ہم بوجھ ڈالنا نہیں چاہیے۔ آیت 15 پڑھیں گے، چنانچہ لکھا ہے کہ جس نے بہت جمع کیا اس کا کچھ زیادہ نہ نکلا، اور جس نے تھوڑا جمع کیا اس کا کچھ کم نہ نکلا۔ تو پولس رسول اس کا مثال دے رہے ہیں جہاں بیابان میں اسرائیلی لوگ من جمع کرتے تھے۔ پیارے بھائی بہن، میں پھر سے آپ کا توجہ آیت 10 سے 15 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں پولس بولتے ہیں، اور میں اس امر میں اپنی رائے دیتا ہوں کیونکہ یہ تمہارے لیے مفید ہے، اس لیے کہ تم پچھلے سال سے نہ صرف اس کام میں بلکہ اس کے ارادے میں بھی اول تھے۔ بس اب اس کام کو پورا بھی کرو تاکہ جیسے تم ارادہ کرنے میں مستعد تھے ویسے ہی مقدور کے موافق تکمیل بھی کرو، کیونکہ اگر نیت ہو تو خیرات اس کے موافق مقبول ہوگی
جو آدمی کے پاس ہے، نہ اس کے موافق جو اس کے پاس نہیں۔ یہ نہیں کہ اوروں کو آرام ملے اور تم کو تکلیف ہو، بلکہ برابری کے طور پر اس وقت تمہاری دولت سے ان کی کمی پوری ہو، تاکہ ان کی دولت سے بھی تمہاری کمی پوری ہو اور اس طرح برابری ہو جائے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جس نے بہت جمع کیا اس کا کچھ زیادہ نہ نکلا، اور جس نے تھوڑا جمع کیا اس کا کچھ کم نہ نکلا۔ پیارے بھائی بہن، کورنتھیوں کے کلیسیا کے پاس پیسہ تھا، اور 1 سال پہلے ان لوگاں ارادہ کر لیے تھے کہ ان لوگاں یروشلم کے کلیسیا کے لیے پیسے اکٹھے کریں گے۔ پولس رسول یہاں ان لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ان لوگاں جو ارادہ کرے ہیں وہ ارادوں کو عمل میں لائے۔ جہاں تک خیرات کا سوال پیدا ہوتا ہے، 4 باتیں ہونا ضروری ہے۔ آپ خوشی کے ساتھ دینا چاہیے اور کڑکڑاتے ہوئے دینا نہیں چاہیے۔ دوسری بات، آپ اپنے وعدے کو قائم رکھنا چاہیے۔ تیسری بات، آپ اگر دوسروں کو دیں گے تو آپ کے ضرورتوں کے وقتوں میں ان لوگاں آپ کو دیں گے۔ چوتھی بات، اپنے فائدے کے لیے دینا نہیں چاہیے بلکہ مسیح کے خاطر دینا چاہیے۔ آپ جو دیتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ خدا سے کتنی محبت رکھتے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا، اور آتے سے وقت ہم پھر سے کلام میں آگے بڑھیں گے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔